الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ تجارت دیانت کے ساتھ کی جائے۔ دیانت کا مطلب ہوتا ہے دین، دیانت کا مطلب ہوتا ہے دین، یعنی کہ تجارت مسلمان دین کے تقاضوں کے مطابق کرے کہ دین کا تقاضا کیا ہے۔ ایک تقاضا انسان کیا اپنے نفس کا ہوتا ہے، ایک تقاضا دین کا ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ باری تعالی دین بھی نصیب فرمائیے، دین کی سمجھ بھی نصیب فرمائیے۔ دین ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ بھی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین کا ہونا کافی نہیں ہے، اللہ سے دین کی سمجھ مانگے، دین کی فقاہت مانگے، دین کی بصیرت مانگے۔ دین کا علم ہے لیکن اس سے متعلق سمجھ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس عطر ہے، استعمال کا طریقہ نہیں آتا، جیب بھری ہوئی عطر سے کیسے لگانا ہے، کیا کرنا ہے، کس موقع پر استعمال کرنا ہے، وہ طریقہ نہیں معلوم۔ عام سی مثال لے لے، ایک آدمی کے پاس روپیہ ہے لیکن اس روپیے سے روپیہ بنانا نہیں آتا، اس لیے کہ روپے سے روپے پیدا نہیں ہوتے، روپے سے روپے ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتے۔ آدمی اس مال کو کہیں لگاتا ہے، اپنی عقل سمجھ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ 1 کی جگہ 2، 2 کی جگہ 4 ہو جاتے۔ اسی طرح سے آدمی کے پاس دین ہے لیکن استعمال کا طریقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کہاں کس موقع پر کیا کرنا ہے، کہاں کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ دین کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ورنہ ہم اپنے دین کو بنیاد بنا کر سامنے والے کو اس پر پرکھتے ہیں۔ ہمارا دین ہو سکتا ہے میرے پاس نرا دین ہو، اس کے پاس دین کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس نرا دین ہو
اور اس کے بعد دین کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی ہو. فجر کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں. آدمی کیا کرے؟ قیام کرے، اچھی طرح سے کھڑا ہو، سورہ فاتحہ پڑھے. ظاہری بات ہے کہ بھائی ذرا تلاوت ایسی کرے کہ پتہ تو لگے کہ قیام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. عام سنتیں جب ادا ہو رہی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، لیکن ایک آدمی نے فجر کی سنتیں لمحوں میں ادا کر لی، لمحوں میں ادا کر لی. اب جناب والا میں اپنے دل و دماغ سے یہ سوچتا رہوں کہ جناب بھلا اتنی جلدی بھی سنت ادا ہوتی ہے؟ میرے پاس دین ہے اور وہ بھی دین پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس دین سے متعلق مجھے کچھ نہیں معلومات. مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ بھائی سنتیں جیسے ظہر کی ادا کرتے ہیں، ایسے عصر کی، ایسے مغرب کی، ایسے عشاء کی، قیام ذرا صحیح ہونا چاہیے. اب جناب ایک آدمی فجر کی نماز میں آیا، آنے کے بعد جناب والا اس نے فجر کی سنتیں جلدی سے ادا کر لی. اب ایک عام آدمی کہتا ہے کہ بھائی اتنی جلدی سنتیں کیسے ادا کر لی؟ اتنی جلدی سنتیں کیسے ادا کر لی؟ بس مجھے اتنا علم تھا کہ سنتیں ہوتی ہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت الگ ادا کر کے بتائیں. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں سب سے جلدی ادا فرماتے تھے، مختصر سے مختصر صورت ادا فرماتے تھے. چھوٹی سی صورت جلدی ادا فرماتے تھے. نبی کا طریقہ ہے، مجھے کیا اشکال ہے؟ نبی جب قیام کرنے پر آ رہا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام ختم کر رہا ہے. اور نبی جب کھڑے ہونے پر آ رہا ہے، ساری سنتوں میں آپ سنت کے ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے تیز ترین سنت اللہ کے نبی نے ادا کی وہ فجر کی سنت ہے. یہ دین ہے. ورنہ ایک عام آدمی بولے یار یہ کیا ہوا، اتنی جلدی سنتیں ادا کر کے فارغ ہو گئے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کا علم ہونا چاہیے. صحیح تعلیم کیا ہے؟ آدمی کے پاس دین ہو، دین کی سمجھ بھی اللہ سے مانگے، دین کی فقاہت بھی مانگے، دین کی بصیرت بھی مانگے. ایسا نہ ہو کہ جناب والا کوئی عمل کر رہا ہے دین کے مطابق، اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے، اس وقت کرنا کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق اصل عمل کرنا، یہ دین کی اتباع ہے. دین کی اتباع. ابھی میں نے کہا نا کہ جناب والا تجارت ایک دینداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ایک تجارت اپنی خواہشات کے ساتھ. اب دین کا تقاضا کیا ہے، اس موقع پر کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ حضرت اہل علم فرماتے ہیں کہ ذرا دین اور دین کا تقاضا. دین ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اس کی ایک بڑی مثال، ماں شدید بیمار ہے، ماں شدید بیمار ہے، باپ شدید بیمار ہے. اب باپ کی خدمت واجب ہے، ماں کی خدمت واجب ہے، لیکن ایک آدمی جناب والا علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا بسترا اٹھاتا ہے اور علم دین عالم بننے کے لیے نکل جاتا ہے. حالانکہ العلماء ورثۃ الانبیاء من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. ارے جو طلب علم کے لیے نکلا نا، فهو فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا شمار ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، حتی یرجع، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں میں لوٹ کر آ جائے. اور کتنی بڑی بات، العلماء ورثۃ الانبیاء فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک عالم، ایک سمجھ رکھنے والا دین کی شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بڑھ کر بھاری ہے. جتنا 1000 عابد کو گمراہ کرنے میں شیطان کو محنت لگتی ہے، اتنا ایک عالم اور سمجھدار علم رکھنے والے کو محنت کرنی پڑتی ہے گمراہ کرنے میں. نبی کا فرمان ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اتنی نعمتیں
علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، لیکن ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اب یہ علم دین کے لیے نکلتا ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہ اللہ کے راستے کے لیے نہیں نکلا، یہ عالم اور اہل علم اور انبیاء کا وارث بننے کے لیے نہیں نکلا، یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہے، اور خواہشات کو پورا کرنے پر اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ دین نام خواہشات کے پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کا ہے۔ اس وقت شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ بوڑھی ماں بیمار تھی، اس کی عیادت کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، باپ بیمار تھا، اس کی عیادت کرتا، دیکھ بھال کرتا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر یہ گناہگار ہے، خواہشات نفسانیہ کے لیے نکلا ہے، نہ کہ عالم اور فاضل بننے کے لیے نکلا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ ہے دین، اور ایک ہے دین کا تقاضا، ایک ہے دین، ایک ہے دین کی سمجھ، دین کی سمجھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ارے جس کا دنیا سے جانے کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آخری کلام کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اب میرے عزیزو، ایک آدمی، اب دیکھیں اصل بات سمجھانی ہے دین اور دین کی سمجھ۔ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اب ہم اس کے پاس قریب آ گئے، ہاں بھائی کلمہ پڑھ لیں، ہاں بھائی کلمہ پڑھ لیں، ہاں بھائی کلمہ پڑھ لیں، کیا ہے؟ دماغ میں حدیث بیٹھی ہوئی ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لہذا کلمہ پڑھوا لوں، کلمہ پڑھوا لو۔ علماء فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، کیا معلوم روح کے نکلنے کے وقت، حالت نزع کے وقت اس کی کیا کیفیت ہو، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر اس کو مجبور نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب والا وہ ایسے کلمے کو دھتکار دے، جاؤ کیا ہوتا ہے کلمہ ولمہ میں نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ۔ علماء فرماتے ہیں اس کا قصور پڑھوانے والے کا ہے، اس کا قصور پڑھوانے والے کا ہے۔ تبھی کیا فرماتے ہیں؟ جو حالت نزع میں ہو، جان کنی کے عالم میں ہو، اس کو تلقین نہ کرو کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، نہیں، بلکہ دھیرے آواز میں خود لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے کان میں خود بخود آواز پہنچتی رہے، ارے اس کو اس سے انسیت ہے، مانوس ہے۔ تمہارے دھیرے دھیرے آواز جب اس کے کان میں پہنچے گی، ہو سکتا ہے اس کی جو کیفیات ہو اس میں جب ہلکان ہو تو زبان کا چلنا آسان ہو، تمہاری یہ دھیرے دھیرے تعلیم اور تلقین ہے، یہ اس کے کام آ جائے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لے۔ اب ایک دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھوانا ہے، لہذا مرتے کے پیچھے پڑ گئے۔ اب اس نے اگر موت کے وقت کوئی برے الفاظ کہہ دیے تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ جو دین رکھنے والا تھا لیکن دین کی سمجھ نہیں تھی، دین کی سمجھ نہیں تھی۔ آگے دین کی ناسمجھی کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی اس سے باتیں کر رہے، کلمہ پڑھ لیا پھر بھی جانے والے سے باتیں کر رہے، تو آخر کلام تو نہیں رہا نا بھائی، آخر کلام تو نہیں رہا نا، یہ بھی ناسمجھی ہے۔ کلمہ پڑھوا لیا پھر بھی اس سے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، ارے جب جان نکلنے کا وقت ہے اب خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ نبی کے فرمان کے مطابق یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب باتیں نہ کرو، ہماری ناسمجھی یہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھوا کر خوش تو ہو جاتے ہیں، آگے باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا آخر کلام کا ستیہ ناش خود ہی کر دیتے ہیں۔ جو آخر کلام تھا اس کو پیچھے دھکیل دیا، اور کلام انسانیت ارے کیا ہے، کہاں ملنا ہے، پیسہ کہاں ہے، آپ کی وصیت کہاں ہے، نصیحت کہاں ہے، کس کو کیا دینا ہے، سارے ہی کام اس سے کروانے ہیں، سارے ہی کام اس سے کروانے ہیں۔ یہ بھی تو ناسمجھی ہے، دین ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ لہذا اللہ عز و جل سے آدمی دین کی سمجھ مانگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے تھے، غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتے تھے، یا رسول اللہ آج آپ کے ہاں تشریف لے آؤں،
قیام کر لوں. یہ میری خالہ ماں کا بھی گھر ہے، لہذا خالہ ماں میری محرم ہوتی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارتے تھے. اور عجیب خدمت کا جذبہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ جب تہجد میں اٹھتے پہلے سے پانی کا لوٹا بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رکھ دیا کرتے تھے. اب ایک آدمی اپنے دل و دماغ سے اٹھا ہے، بھائی لوٹا بھی بھرنا ہے، انتظامات بھی کرنے ہیں، اور سارے انتظامات اس کو مل جائیں تو اس کے خوشی کا عالم الگ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے بیدار ہوئے تو دیکھا سارا وضو کا پانی تہجد کا انتظام کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھانجے عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتاویل. باری تعالی عبداللہ ابن عباس کو فقاہت نصیب فرمائیے، دین کی سمجھ نصیب فرمائیے. وعلمہ بالتاویل، اور جو آپ نے قرآن کریم نازل کیا ہے اس قرآن کی اس کو سمجھ نصیب فرمائیے. میرا عزیزو اگر اٹھا کر دیکھا جائے صحابہ میں دین کی سمجھ کے حوالے سے، قرآن کو سمجھ کے حوالے سے اگر نام آتا ہے اونچی درجے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی آتا ہے. اللہ کے نبی دعا کیا دے رہے ہیں؟ اللہم فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ نصیب فرمائیے باری تعالی. اسی کو کہا جاتا ہے دین کی سمجھ. آج میرے پاس دین تو ہے لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں پر کیسے گفتگو کرنی ہے. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ہم جو بات منہ سے نکالتے ہیں نا حق، وہ ہماری بات حق تو ہوتی ہے لیکن دوسری صورت میں وہ لٹ ہوتی ہے. لٹ کے ذریعے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ تکلیف پہنچتی ہے. تبھی ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. ہم نے دین کی بات کی، سامنے والے نے بھلا لی کیوں نہیں، اس کو سمجھتے ہیں بہت فاسق اور فاجر ہے، انتہائی ضلالت اور گمراہی میں پڑا ہوا ہے، دین کی بات اس پر اثر نہیں کر رہی. میرا عزیزو قصور تو میرا ہے، میں نے الفاظ کیسے استعمال کیے تھے، میں نے اس کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا تھا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کچھ نہیں معلوم، بس منہ سے لٹ نکالا. اس لیے کہ ایک روایت یاد ہو گئی ہے، قل الحق وان کان مرا، قل الحق وان کان مرا. حق بات کہو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو. ارے کیسے کہو، کس موقع پہ کہو، کیسے کہو، کیا طریقہ ہو، کچھ نہیں معلوم. قل الحق وان کان مرا، حق کہو، اللہ کے نبی نے کہا ہے اگرچہ کڑوا کیوں نہ ہو. میرے عزیزو ماں اگر کڑوی دوائی بھی پلاتی ہے نا، وہ بھی بچے کو کیا طریقے سے پلاتی ہے کہ بچہ کس طرح سے کڑوی دوائی پی جاتا ہے. میرا عزیزو آج ہم اگر دین کسی تک پہنچاتے ہیں تو بس یہی حدیث ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، قل الحق وان کان مرا، حق بات کو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو. میرا عزیزو کڑوی بھی آدمی برداشت کر لیتا ہے لیکن جبکہ پلانے کا، کھلانے کا، بتانے کا طریقہ کیوں نہ ہو، کھلانے کا، بتانے کا طریقہ کیوں نہ ہو. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق بات کہو، حق طریقے سے کہو، حق موقع پر کہو، حق نیت سے کہو، ضرور اثر رکھے گی. آج میری بات میں اثر نہیں ہے تو سامنے والے کو پلے درجے کا گمراہ سمجھنے لگتا ہوں کہ اس کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے، دین میں کتنا دور ہو گیا ہے. ارے میرا کلام کیسا تھا، میرا انداز کیسا تھا، میرا طریقہ کیا تھا، نبی والا طریقہ تھا، قرآن والا طریقہ تھا. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور بات کہنا اس سے لینا سہلا، اچھی بات کہنا، نرم بات کہنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے. حالانکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا. تبھی اللہ نبیوں کو سکھا رہے ہیں کہ حق بات پہنچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ہمارا دشمن، تمہارا دشمن، امت کا دشمن کیوں نہ ہو، تب بھی جناب والا حق بات حق طریقے سے کہی جائے گی. ہم میرے عزیزو آج کل کے معاشرے میں سمجھتے ہیں اگر سامنے والا فاسق ہے، سامنے والا فاجر ہے، سامنے والا کافر ہے تو ماں بہن کی گالیاں بکنا جائز ہے، بد اخلاقی سے پیش آنا جائز ہے، نازیبا گفتگو کرنا جائز ہے. اسلام کا مطالعہ کیا جائے، اسلام اس کی کہیں بھی اجازت نہیں دیتا. کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، غیر مسلم سے بد اخلاق انداز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اختلاف رائے کا حق سب کو حاصل ہے. میرا عزیزو آج ہم اختلاف رائے پر نہیں عمل کرتے، ہم مخالفت پر آ جاتے ہیں. اختلاف العلماء رحمہ، فرماتے ہیں کہ اختلاف کا ہو جانا رحمت ہے، لیکن آج اختلاف نہیں ہے، آج سراسر مخالفت ہے. تبھی سامنے والا بھی دین کی بات نہیں سمجھتا. اس کے چاہنے والے اگر وہ غلط بات کر رہا ہے کبھی اس کو سمجھانے کے لیے
پیچھے نہیں پڑتے، یہی سمجھتے ہیں کہ جناب والا سامنے والے کا انداز غلط تھا، طریقہ غلط تھا، بتانے کا طریقہ غلط تھا۔ یہی طریقہ جب ہم اختیار کرتے ہیں میرے عزیزو، تبھی بات حق کی ہمارے سامنے نہیں آتی۔ ہمارا حق، ہمارا بیان، ہماری تلقین، ہماری تعلیم اثر نہیں لاتی۔ حق بات تو کہنی ہے نا، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے، ابتدائی اسلام میں نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت تھی، آ کر کہنے لگے کون سی رکعت ہوئی ہے، کون سی رکعت ہوئی ہے؟ صحابہ خاموش۔ پھر فرمایا کہ کون سی رکعت ہوئی ہے؟ صحابہ نے تھوڑا سا گھورا، کہا کہ کون سی رکعت ہوئی ہے؟ صحابہ نے ایسے اپنے ہاتھ کو مارا اور کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ صحابہ سے کہنے لگے حضرت حذیفہ ابن یمان، میں کچھ پوچھتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ پھر بھی خاموش، صحابہ پھر بھی خاموش۔ اب نماز جب ختم ہوئی، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ میری ماں آپ پر قربان۔ کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا باپ آپ پر قربان، میری ماں آپ پر قربان۔ نہ آپ نے مجھے مارا، نہ برا بھلا کہا، نہ ڈانٹ ڈپٹ اختیار کی، آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ حذیفہ اب نماز میں اس طرح کی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ حق بات پہنچائی ہے، طریقہ جو اختیار کیا نا، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان؟ میری ماں آپ پر قربان، میرا باپ آپ پر قربان، میں یا رسول اللہ آپ پر قربان۔ آپ سمجھا دوسرے طریقے بھی سے بھی سکتے تھے، لیکن آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی طریقہ سمجھانے کا، بتانے کا یہی تھا۔ صحابی آ کر اگر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، صحابی ابتدائی اسلام کی بات تھی، نہیں معلوم تھا کہ مسجد کا کیا تقدس ہے، نئے اسلام میں آئے، ایک کونے میں پیشاب کرنے لگے، صحابہ جا کر ان کے اوپر جھپٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اور روکنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے دین و اسلام کے نام پر، دین و اسلام کے نام پر دوسروں پر سختیاں نہ کرو۔ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ اللہ کے نبی کو اندازہ تھا، ابھی نئے مسلمان ہوئے، مسجد کا علم نہیں ہے، مسجد کا علم نہیں ہے، لہذا جب پیشاب سے فارغ ہو گئے پھر آپ نے بلایا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں، اس مسجد کا تقدس ہوتا ہے، اس مسجد کا احترام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی طریقہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ لہذا اصل بات یہ تھی کہ جناب والا ایک دین کا تقاضا ہے اور ایک میری خواہشات نفسانی کا تقاضا ہے۔ اب ہم تجارت کریں دین کے مطابق، تجارت کریں۔ 2 جمعے سے یہی موضوع چل رہا ہے، اب تک کا موضوع یہی تھا، تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولا جائے، تجارت میں امانت ہو، دیانت ہو، خیانت نہ ہو، کسی کے مال میں عیب نہ نکالا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، اور کسی کے ساتھ جناب والا ٹال مٹول کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اب دل و دماغ میں شیطان یہ بات بٹھاتا ہے، ارے ہم تو راضی ہیں، سامنے والا راضی نہیں ہے، تو ہم اکیلے یہ کام کیسے کریں؟ اکیلے یہ کام کیسے کریں؟ ہم پوری مارکیٹ میں ہی کروں، پوری مارکیٹ میں ہی یہ کام کروں؟ سارے کے سارے غلط کام کر رہے ہیں، اور مولوی صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں دین جناب والا، پوری مارکیٹ ایسی بھری پڑی ہوئی ہے۔ آدمی کے دل و دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان یہ خیال ڈالتا ہے، لہذا تو بھی ابتدا نہ کر۔ لہذا شیطان کیا کہتا ہے؟ اکیلے کسی کا کیا اکھاڑ لو گے، اکیلے کسی کا کیا بگاڑ لو گے، ارے اکیلے کہاں سے دین نافذ کر لو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے تھے یا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے تھے؟ ہم اسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں نا بھائی۔ عرب میں اللہ کے نبی اکیلے آئے تھے نہیں آئے تھے، پورا خاندان مخالف، رشتہ دار مخالف، قبیلہ مخالف، پورا عرب مخالف، ساری سلطنت مخالف، اکیلے اٹھ کر لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اڑ بھی گئے تب بھی پتھر کھائے، اڑ بھی گئے تب بھی گالیاں پڑی ہیں، لیکن کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ نبیوں کا کام ہے،
یہ نبیوں کا کام ہے. نبی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے, نبی احساس کا شکار نہیں ہوتے تھے, وہ اپنی محنت کا پھل, اپنی محنت کا بیج لگاتے رہتے تھے. باقی کام اللہ کا ہے, باقی کام اللہ کا ہے. میرا عزیزو, اگر برائی اثر رکھتی ہے پوری مارکیٹ میں تو میرا یقین ہے کہ نیکی بھی اثر رکھتی ہے. کیا خیال ہے؟ نیکی بھی اثر رکھتی ہے. آج نہیں تو یہ نیکی کل ضرور اثر دکھائے گی. ہاں, اس مارکیٹ میں کوئی دیانت دار بھی ہے, کوئی امانت دار بھی ہے, کوئی سچ بولنے والا بھی ہے, کوئی سچا بھی ہے, کوئی دین کے ساتھ تجارت کرنے والا بھی ہے. میرا عزیزو, یہ خاموش دعوت ہے, دعوت. ایک دعوت کے لیے زبان ہلانی پڑتی ہے, نیک کام کرو, اچھائی کرو. ایک دعوت کے لیے اپنا نیک کام کر کے دوسرے کو دعوت دینا ہوتا ہے. اللہ اس میں بھی اثر رکھتا ہے. یہ مقولہ تو سنا ہے نا بھائی کہ صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے. تجارت کے وقت تو وہ لا الہ الا اللہ یا جناب والا دین کی بات نہیں کریں گے, ظاہری بات ہے, عام ظاہری بات ہے. تجارت کے وقت تو تجارت, لیکن ہم یہ جناب والا کیا سناتے ہیں بات, اور یہ بات ہمیں کیا معلوم ہے؟ صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آتے تھے. معلوم یہ ہوا وہ اپنی تجارت دیانت کے ساتھ کر کے, یہ تجارت کا عمل جو کہ خاموش عمل ہے, یہ کردار کی دعوت ہے, یہ عمل کی دعوت ہے جو صحابہ دیتے تھے. لوگ اس کے ذریعے سے بھی ایمان میں آتے تھے, لوگ اس کے ذریعے سے بھی ایمان میں آتے تھے. آج میں یہی سوچتا رہ جاؤں پوری مارکیٹ میں اکیلا مولوی صاحب کی بات پہ میں عمل کروں گا تو شام کو تو خالی ہاتھ ہی لوٹوں گا. شام کو تو اس لیے کہ آج ہمارا ذہن ہی بن گیا بھائی. اللہ حفاظت فرمائے, مسلمان اپنی زبان سے بولتا ہے بھائی جھوٹ کے بغیر تو مارکیٹ میں کام ہی نہیں ہے. صاف لفظوں میں مسلمان کہتا ہے میرا عزیزو, جھوٹ کے بغیر تو مارکیٹ میں کام ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تو گاہک سے ڈیلنگ ہی نہیں ہوتی بھائی, اس کے بغیر تو غلہ بھرتا ہی نہیں ہے. اور جو کر رہا ہے اس پہ ترس کھاتے ہیں کہ ہائے اس معصوم کو دیکھو, بیچارے کو دیکھو, یہ جناب والا مولوی اور صوفی بنا مارکیٹ میں تنہا بیٹھا ہوا ہے. یعنی ہمارا یقین کیا ہے کہ دینے والی ذات وہ نہیں ہے. ہمیں ملے گا جھوٹ سے, ہمیں ملے گا خیانت سے, ہمیں ملے گا دھوکے سے, ہمیں ملے گا فریب سے. اور دکان کے شٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین. واللہ, یہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کے ساتھ بھی کیا معاملہ کر رہا ہے. ارے ضمیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے انسان. معلوم یہ ہوا ضمیر بھی مردہ ہو گیا ہے. اوپر لکھتا ہے واللہ خیر الرازقین, نیچے بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے. اس کے اوپر ہی شٹر کا جو جناب والا کیسنگ جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین. اور بس ایک ہماری نیکی ہوتی ہے, ایک نیکی ہوتی ہے, پہلا گاہک اس کے ساتھ ڈیل جو ہے نا صحیح کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں یار صبح صبح کا وقت ہے, آپ پہلے گاہک ہو, آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا. صاف کہتے ہیں یار صبح صبح کا وقت ہے, آپ پہلے گاہک ہو, آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا. اس لیے کیا مطلب ہے, پہلے آدمی نیک بن جائے, اس کے بعد جو چاہے کرتا رہے. نمازی بن جاؤ, جو چاہے کرتے رہو. اس لیے کہ لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ حضرت مسجد میں آتے ہیں, بات کافی ہے, مسجد میں آتے ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, لہذا ان کے ساتھ انویسٹ کرو, تجارت کرو, ان سے بڑھ کر نیک کون ہوگا. لہذا پہلا کام نیکی کا کر لو. لہذا پہلا کام غلت میں ڈالنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غلط کھولے گا, ڈالے گا, اور اس نوٹ کو ذرا سا چم بھی لے گا, اور صبح سے شام تک جو جھوٹ بولتا رہے گا اس کی کوئی فکر نہیں. میرا عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیں جو تجارت سکھا کر گئے نا, وہ امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بازار میں گئے, ایک غلہ پڑا ہوا تھا, ایک غلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے تر تھا, اوپر سے خشک تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا عمل؟ کہنا یا رسول اللہ بارش پڑ گئی تھی. آپ نے فرمایا اگر بارش پڑ گئی تھی تو تم نے اس تر غلے کو خشک سے چھپا کیوں دیا؟ تر غلے کو تم نے خشک سے چھپا کیوں دیا؟ اس لیے کہ تر کا وزن الگ ہوگا
اور خشک کا وزن الگ ہوگا۔ میرا عزیزو جب جانور کٹتا ہے تو جناب والا نرخرے میں جو پائپ پانی کا لگا دیا جاتا ہے، اور جب گھر پر ہم گوشت لے کر جاتے ہیں تو آدھا پاؤ پانی تھیلی میں بھر جاتا ہے۔ گوشت والا کبھی اس کا اقرار نہیں کرتا۔ میرا عزیزو یہ دیانت نہیں ہے، یہ دیانت میں خیانت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من غشنا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، جس نے ہماری امت کو دھوکہ دیا، جس نے میری امت کو دھوکہ دیا، جس نے میرے ایمان لانے والوں پر دھوکہ دیا، جس نے مجھے ماننے والوں پر دھوکہ دیا، فلیس منا، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے امت سے نکال کر باہر کر دیا۔ دھوکے باز کا تعلق امت محمدیہ سے نہیں ہے۔ جو امت محمدیہ کو دھوکہ دیتا ہے، ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اس نے کہا جو میری امت کو دھوکہ دے گا، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب معاشرے میں ہم کہتے ہیں نا ہم اکیلے کیسے کریں میرے عزیزو؟ اگر ہم صحیح دیانت کے ساتھ تجارت کریں گے تو گویا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ارے مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، مجھ سے ڈر کر تجارت کرو، مجھ سے ڈر کر معاملات کرو، روٹی روزی کو چھوڑ دو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم دیانت اور امانت اور اللہ کے ڈر کے ساتھ تجارت کرو گے، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے روزی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھلا کر گئے، یہی اپنے گھر والوں کو تعلیم، صحابہ کو تعلیم۔ لہذا معاشرے میں ہم نیکی کے حوالے سے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ اگر ہر آدمی یہ سمجھنا شروع کر دے میں اکیلا، تو پھر میرے عزیزو یہ معاشرہ درست کیسے ہوگا؟ معاشرہ فرض سے بنتا ہے، معاشرہ فرض سے بنتا ہے۔ یہ معاشرہ فرض سے مرکب ہو کر سامنے آتا ہے، اور اس معاشرے کو وجود بخشنے والا بنی آدم انسان ہے، نہ کہ فرشتے ہیں۔ اگر ہر فرد یہی سمجھنا شروع کر دے گا کبھی معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک کہ سوال اکیلے پن کی ہے، میرا عزیزو اس اکیلے کے ساتھ اللہ ہے، اس اکیلے کے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ مجھ سے ڈر کر چلو، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہیں روزی کا انتظام کر کے دکھاؤں گا۔ ابھی تمہارا یقین خراب ہے، مجھ سے ڈر کر مجھے ساتھ لے کر چلو۔ اگر رزق میں برکت نہ ہو تو مجھ سے کہنا، اس لیے کہ انسان مکلف ہے محنت کا، انسان مکلف ہے دیانت کا، امانت کا، دین کا۔ باقی رزق میں فراوانی، رزق میں وسعت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا یقین ہے اگر آدمی ان چیزوں کو اختیار کر لے۔ لہذا اس بات کا ڈر دل سے نکال دیں، میں اگر اکیلا ہوں گا تو لوگوں کا کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ساتھ کیسے چلوں گا؟ میرا عزیزو ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں نا کہ برائی اپنا اثر رکھتی ہے، یقین ہے ہمیں، ہمارا بچہ ذرا سے بری جگہ چلا جائے تو ہم ڈرتے ہیں ارے برے نہ بن جاؤ، تو اگر نیک جگہ جائے گا تو معلوم یہ ہوا نیکی اپنا اثر رکھتی ہے۔ لہذا جب آدمی نیکی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کی ذات پر بھی دکھائیں گے، معاشرے پر بھی دکھائیں گے، مارکیٹ اور بازار میں بھی اللہ ضرور دکھائیں گے۔ اور میرے عزیزو چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ زیادہ بازار کو جاننے والے ہیں۔ میرا عزیزو جو بازار میں امانت دار، دیانت دار، صداقت والا، خیانت نہ کرنے والا، ٹال مٹول نہ کرنے والا، آنے والے گاہکوں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے نا، میرا عزیزو پوری مارکیٹ میں مشہور ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ مشہور کون کرتا ہے اس کو؟ اللہ۔ کون مشہور کرتا ہے؟ یقین کریں، یقین اللہ مشہور کرتا ہے۔ یہ ہماری مثالیں ہماری بازاروں کی کہ ایک نہ ایک ہم خود دل سے کہتے کہ یار
یار وہ اس کو تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں پایا، یار وہ آدمی کبھی بھی ایسا نہیں پایا. یہ اس کا کردار تھا، امانت، دیانت، صداقت، معاملات میں سچائی، ٹال مٹول نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں. پوری مارکیٹ میں وہ مشہور ہو گیا، اکیلا ہے اکیلا. یہاں سے یہ بھی وہم ختم ہو گیا کہ اکیلا آدمی اپنی ساتھ کیسے بنا سکتا ہے. ارے ساتھ اللہ بنائے گا، تم دین اختیار کرو. سمجھ رہے ہو بات؟ ساتھ اللہ بنائے گا، تمہاری بنیاد اللہ مضبوط کرے گا، تم اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑی اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے، اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے. اب یہ جو مارکیٹ میں مشہور ہوا ہے نا، اخلاق، کردار، معاملات، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سچے کو اللہ پسند کرتا ہے، دیانت دار کو اللہ پسند کرتا ہے، امانت دار کو اللہ پسند کرتا ہے، جھوٹ نہ بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، دھوکہ نہ دینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. اتنی جب اس میں خوبیاں ہیں تو اللہ پسند کرتا ہے. اور جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا، حضرت جبریل سے کہتا ہے جبریل آؤ دیکھو یہ بندہ زمین میں، دیکھو یہ بندہ زمین میں، اے جبریل میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر سیدنا جبریل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے جاؤ آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرو وہ بندہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کے پسند کرنے پر جبریل اس کو پسند کرتا ہے. اے آسمان کے فرشتوں تم اس کو پسند کرو، اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ گئے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا بات فرما رہے؟ اصل بات پھر کیا فرما رہے؟ اس محبت کو اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس محبت کو اللہ تعالی دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. پھر دنیا والے اس سے محبت کرتے ہیں. آج جو وہ مارکیٹ میں مشہور ہوا نا، اللہ نے اس کو پسند کیا اس لیے کہ اس نے پسندیدہ اعمال کو اختیار کیا. پسندیدہ اعمال کو اختیار کیا. آدمی یوں نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں میرے سے کیا ہوگا، نہیں. آدمی شروعات کر دے. مجھے امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ تجارت کرنی ہے. دین نے جو کچھ کہا سر آنکھوں پر، مجھے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے، میرے رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہی مجھے کھلاتی ہے، وہی مجھے پلاتی ہے، وہی مجھے سلاتی ہے، وہی مجھے اٹھاتی ہے. احیانا بعد ما اماتنا، احیانا بعد ما اماتنا، وہی ہمیں اٹھاتی بھی ہے. اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی اٹھ جاؤ. ورنہ کتنے ایسے سوئے تو سوتے رہ گئے. احیانا بعد ما اماتنا، وہ کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سلاتی ہے، اٹھاتی ہے. جب وہ سب کچھ کرتی ہے تو مجھے اس کو راضی کر کے زندگی گزارنے میں کیا بیر ہے؟ کیا بیر ہے کہ اس کو راضی کر کے زندگی نہ گزارو؟ ملنا جو مقدر کا ہے. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس کا مفہوم ہے جب تک کہ آدمی اپنے رزق کو پورا نہیں کر لے گا نا، موت نہیں آئے گی. موت نہیں آئے گی. اللہ بھوکا نہ سلاتا ہے نہ بھوکا اٹھاتا ہے. ہمارے اختیار میں ہے اس کو حلال کر لیں یا حرام کر لیں. اللہ نہ بھوکا سلاتا ہے نہ بھوکا اٹھاتا ہے، ہمارے اختیار میں ہے. ارے اس کھانے کو حلال کر لے یا حرام کر لے. لہذا معاشرے کے اندر، تجارت میں، معاملات میں آدمی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، شروعات کر دے اور اس نیت سے کرے باری تعالی آپ کی مدد شامل حال میرے ساتھ ضرور ہوگی، اس لیے کہ میں نبی کے طریقے کو اختیار کر رہا ہوں، نبی کی سنت کو اختیار کر رہا ہوں، آپ کے فرمان کے مطابق تجارت کر رہا ہوں. میرا عزیزو اس کو اختیار کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے. ایک بات اور ہے، سود کے معاملے سے اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ سود برکات کو ختم کر دیتا ہے. سود برکات کو ختم کر دے. ایک آدمی کہہ سکتا ہے ارے سارے کام صحیح تو کر رہا ہوں، تجارت میں امانت، دیانت، صداقت سب کچھ ہے، لیکن سود ہے. سود قرآن نے کہا
یمحق اللہ الربا، جو سود ہے نا سود، ہم اس کو تباہ برباد ملیا میٹ ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی معاملہ خراب ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے لیکن سودی معاملات ہیں، سودی معاملات ہیں۔ دوسری بات، سب کچھ صحیح کر رہا ہے لیکن اس زبان کی حرام سے حفاظت نہیں کرتا، اس زبان کی حرام سے حفاظت نہیں کرتا، لہذا یہ بھی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ آدمی کا ذہن عام طور پر اس کی طرف نہیں جاتا، سب چیز صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن سودی معاملات ہیں، سودی لین دین ہے، زبان کی حرمت کے حوالے سے حفاظت نہیں ہے، لہذا پھر بھی تجارت میں برکت نہیں رہتی۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا، تجارت دیانت کے ساتھ کی جائے، اگرچہ معاشرے میں، اگرچہ بازار میں ہم اکیلے کیوں نہ ہو، تب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تجارت کریں گے، اللہ برکت دے گا، اللہ کامیابی دے گا، اللہ ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر